اہل بیت کا ذکر اتنا زیادہ کیوں نہیں کرتے جتنا صحابہ کا ذکر کرتے ہیں؟ صحابہ اور اولیاء پر تو بہت سارے آپ کلام بھی بناتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مگر اہل بیت پر کلام بھی نہیں بناتے۔ یہ غلط فہمی نہیں ہے، غلط فہما ہے، وہ تو جواب دیں۔ مجھے بچپن میں امام حسین شہید کربلا کا نام لینا نہیں آتا تھا، بچہ تھا، نہ سمجھتا، اس وقت اپنی زبان میں ان کا میں نام لیتا تھا، یعنی میں وہ دہرانے میں بھی ڈر لگتا مجھے کہ کس طرح ان کا نام لیتا تھا، میں وہ لیتا تھا میں، یعنی یوں کہو کہ اہل بیت کی محبت ہماری گھٹی کے اندر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی کہ زمانہ ہو گیا، میرے پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں، میری بڑی بہن مرحومہ، اور جب میری بیٹی کا رشتہ کر رہے تھے ہم، تو بعض جگہ سادات سے بھی رشتے آئے یا رشتہ آیا، میری بڑی بہن نے کہا کہ دیکھ سید کو بیٹی مت دینا، پھر ہم اس کو سید ہے اس لیے بول نہیں سکیں گے، کہ بعض اوقات کچھ شکر رنجیاں بھی ہوتی ہے نا، تو یعنی ایسا ادب تو ہمارا الحمدللہ سیدوں کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ۔ آپ میرے رسالے، میری تحریرات کو اٹھا کر دیکھ لیں، برسوں سے جو چل رہی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گا اس میں، تو آلہ اہل بیت سمجھے۔ تو اور پھر یہ کہ میرے رسالے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی 30 حکایات، کرامات امام حسین، کرامات شیر خدا، کربلا کا خونی منظر۔ تو اس کے علاوہ مطلب یہ کہ رہے میرے کلام، تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے کتنے کلام اہل بیت اطہار کی شان میں عرض کیے ہیں۔ الحمدللہ اہل بیت کے تو شان میں نے اتنے بیان کیے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے میں 3 گھنٹے کھڑے کھڑے بیان میں نے کیے ہیں، اللہ بیان شہادت، صحت تھی، اور مجمع بھی الحمدللہ، اجتماع کثیر۔ ایک بار میں نے اس دوران کسی کی شہادت، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی شہادت یا کسی کی شہادت کا کوئی بیان کیا، تو اس میں کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا تھا جوش میں آ کر کہ جیسے دشمنان نے اہل بیت کو مار ڈالوں، کاٹ ڈالوں، وہ اتنا مطلب جوش میں آ گیا تھا۔ کس نے کیا حضرت علی اصغر کو شہید؟ اس کو مطلب کیفیت یہ میں نے دیکھا نہیں کہ مجمع اجتماع کثیر ہوتا تھا، آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے اٹینڈ کیے ہوں گے، گانچی پاڑے میں گھانچی پاڑے میں، جی ماشاء اللہ۔ تو یوں الحمدللہ بتا، ہم تو شروع سے ہی، ابھی ہم کو یار وضاحتیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ اردو میں یہی سوچ رہا ہوں، ورنہ تو میں آپ کو بتاؤں تو لبی بھائی، جنرلی کسی کو کسی افتتاح یا سنگ بنیاد کے لیے بلایا جائے نا، تو وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک پسند نہیں کرتا، مگر دعوت اسلامی میں 91 میں آیا ہوں، اور میں نے جب امیر سنت کو کسی مسجد کا افتتاح کرنا ہے، کسی سنگ بنیاد رکھنا ہے، تو آپ کا ایک انداز ہوتا تھا کہ 12 سید بچوں کو جمع کیا جائے، میں ان کے ذریعے کروانا اچھا مہمان خصوصی آپ جس کو آپ ایک ٹرم ہے جو استعمال کی جاتی ہے، سنگ بنیاد کے لیے نارملی بلایا جاتا ہے، لیکن اب امیر سنت کو بلایا جا رہا، ہم سے کہتے ہیں یا ساداتوں کو بلاؤ، یہ سید کے ذریعے میں کراؤں گا۔ اچھا، خود فیضان مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مساجد دعوت اسلامی کے ذریعے بنائی گئی ہیں، اعلان حضرت نے خود فرمایا ہے۔ تو فیضان امام حسین، فیضان بی بی فاطمہ، اور اس طرح کی کئی مساجد الحمدللہ بنی ہوئی ہے، فیضان اہل بیت تو ہمارے مساجد کے نام بھی رکھے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ خود عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سید شہزادوں کو جمع کر کے تو ان سے اوپننگ کروائی، جی جی، الحمدللہ صحرائے مدینہ کی اوپننگ بھی سیدوں سے کروائی۔ میڈیکل کے جب ایشو آتے ہیں اور بیماریوں کو پھر دوائی مہنگی، تو امیر سنت کے باقاعدہ یہ بیانات موجود ہیں کہ سید و سادات کو تو آپ مطلب کہ فری میں کر دیں، اور ان کے نانا جان کی مطلب کہ نظر کرم لیں اپنے اوپر۔ اچھا، یہ بھی فرما دیا کہ اگر سید کے ساتھ کسی نے کیا تو ان کا لینا آپ پر احسان ہوگا، آپ کو ان پر احسان نہیں کر رہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو سیدوں سے محبت ہے، آپ کو اہل بیت سے محبت ہے، آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت ہے، آپ دنیا میں اپنی محبت کو پروف کیسے کریں گے؟ اچھا، کیا ہر ایک کو پروف کرنے کی کیا ضرورت اور حاجت پیش آتی ہے؟ آپ نے اہل بیت کے ذکر کی تو بات کی، لیکن جو کلام کرنے والے کہتے ہیں کہ صحابہ کا ذکر بھی بہت کرتے ہیں، تو یہ مطلب کیوں کرتے ہیں؟ اصل وہ سوال اہل بیت اطہار کے بارے میں تھا، باقی اب صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے تو مولا علی
करम अल्लाह वजल करीम ये सहाबी नहीं थे, इमाम हसन इमाम हुसैन ये भी सहाबी थे। तो यूँ ये सहाबा किराम तो हैं। और इसके अलावा मतलब यानी कि हम तो सारे ही सहाबा का जिक्र खैर करते हैं। जब इनका कोई टॉपिक चलेगा तो फिर इंशाल्लाह देख लीजिएगा आप, वरना वेबसाइट पर आप देख लीजिए सहाबा किराम के ताल्लुक से। फिर मेरे रिसाले भी मौजूद हैं अल्लाह की रहमत से सहाबा किराम के ताल्लुक आपको से। सहाबा से हम भी तो सहाबा वाले बैत दोनों को मानते हैं, दोनों में मतलब हम अलग नहीं चलते अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आप चलते हैं अगले